بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہمارا موضوع جس پر گفتگو ہو رہی ہے وہ نماز ہے۔ نماز عطائے رب جلیل ہے اور تعلق مع اللہ کا سب سے بہترین اور آسان راستہ اور ذریعہ ہے۔ سنن و فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کی بھی ترغیب ملتی ہے۔ تعلیمات اسلام میں انبیاء علیہم السلام پر تہجد کی نماز فرض ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مشقت کے خوف سے فرض نہیں فرمائی، البتہ اتنا ضرور فرمایا مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے، اور تہجد صالحین کا طریقہ ہے۔ عربی کا مقولہ ہے من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کا طالب ہو وہ راتوں کو جاگے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دن میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفار کے ساتھ جہاد میں مصروف عمل ہوتے، اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز مندی کے ساتھ رب تعالیٰ سے باتیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تقریباً ہر معرکے سے فتح یاب ہو کر لوٹتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نمازیں بڑی ہی جاندار ہوتی تھیں۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام مسائل حل کروا لیتے تھے، اور مسائل حل کیوں نہ ہوتے، نماز کا وقت ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فوراً اپنی دکانیں بند کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں پانی اتر آیا تو آنکھ بنانے والے حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 5 دن تک لکڑی پر سجدہ کرنا پڑے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اللہ کی قسم 1 رکعت بھی اس طرح نہ پڑھوں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک پرندہ اڑا، اور چونکہ باغ گنجان تھا اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا۔ کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا، اور نگاہ اس پرندے کے ساتھ پھرتی رہی۔ دفعتاً نماز کا خیال آیا تو سہو ہو گیا کہ کون سی رکعت ہے۔ نہایت قلق ہوا، افسوس ہوا اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی۔ نماز میں بھول ہوئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کر کے درخواست کی کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اس لیے میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں دیتا ہوں، آپ جہاں دل چاہے اس کو صرف فرما دیجئے۔ اسی طرح ایک اور قصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کھجوریں پکنے کا زمانہ شباب پر تھا، اور خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے۔ نگاہ خوشوں پر پڑی اور کھجوروں سے بھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے۔ خیال ادھر لگ گیا، جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ رکعتیں کتنی ہو گئیں۔ اس کے رنج اور صدمہ کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹھان لی کہ اس باغ کو ہی اب نہیں رکھنا، جس کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو چاہے کیجیے۔ انہوں نے اس باغ کو 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ فرما دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ کی اطاعت ہر چیز پر مقدم ہے۔ اللہ کی اطاعت ہر چیز پر مقدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند نفلی نمازیں یہ ہیں: اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین، صلاۃ التسبیح۔ ان کے بہت فضائل حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سخت امر پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کرو۔ اور سامعین، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والوں کی مدد ضرور ہوتی ہے، اس لیے ہمیں صلاۃ الصحت، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الاستعانت، صلاۃ العافیت، صلاۃ الشکر، صلاۃ الاستقامت وغیرہ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ کل انشاءاللہ نماز کے فرائض اور واجبات وغیرہ پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔